قرآن حکیم میں رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس کو یعنی قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ سورہ القدر کی ابتدائی 3 آیات ہیں. تو لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرنا. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو لیلۃ القدر رمضان کی آخری 7 راتوں میں خواب میں دکھائی گئی تو رسول اللہ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے. پھر جو کوئی لیلۃ القدر کا متلاشی ہو تو وہ اس کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرے. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. صحابہ کرام کو خواب بھی آنے لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ احادیث سے بھی یہ ثابت ہے. 2 چیزیں اس وقت سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ سورہ البقرہ میں رب العزت کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور سورہ القدر اور سورہ الدخان کی ابتدائی آیات سے پتا چلتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یقیناً ہم نے اس کو مبارک یعنی برکت والی رات میں نازل کیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی وہ جو ویلیوبل نائٹ ہے نا اس کائنات کی سب سے زیادہ قدر والی رات وہ رمضان کی رات ہے اور وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے. یہ حدیث سے ثابت ہوتا. اور وہ جو غلط فہمی ہوئی بہت سے لوگوں کو، جیسے ہمارے ہاں اخبار بھر جاتے ہیں میڈیا کے تھرو اور پھر ارد گرد کے پورے ماحول میں ایک جہالت پھیلی ہوئی نظر آتی ہے نصف شعبان کی رات کے بارے میں جسے شب برات کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلوں کی رات ہے. اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ اللہ کی کتاب سے ثابت نہ اللہ کے رسول کی احادیث سے ثابت، غلط فہمی ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا پھر علماء کیوں کہتے ہیں؟ باقی ساری باتیں کون سا صحیح کہتے ہیں؟ ساری باتیں تو صحیح نہیں کہتے. بہت سارے لوگ ساری باتیں بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہو تو آپ دیکھیے ہمارے ہاں تو ٹی وی چینل جتنے اوپن ہوئے اور علم کے نام پر جو چیزیں منتقل کی جا رہی ہیں زیادہ تر باتیں ایسی ہیں جو بدعات پر مبنی ہیں. اس لیے کسی خبر کا اخبار میں آ جانا، کیا واقعی ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اخبار میں خبر آ گئی تو وہ سچی ہے؟ یعنی ہر فرد کسی بھی خبر کے بارے میں کہے گا کیا پتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں. کسی ٹی وی چینل پہ آ جائے کسی خبر کے بارے میں ہم اتنے کنفرم نہیں ہوتے، لیکن دین کی کوئی بات خواہ کہیں بھی آ جائے فوراً ہم کہیں گے کہ یہ تو چونکہ اخبار میں آیا ہے، فلاں مولوی صاحب نے کہا. رب کائنات نے جو بات کہی اس پہ یقین نہیں آتا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، رمضان کے مہینے کی رات ہے. اور رمضان کی ویلیو ہی قرآن کی وجہ سے، کیونکہ کائنات کی اس عظیم رات میں اللہ نے آسمان عزت سے آسمان دنیا پر قرآن حکیم کو نازل کیا تھا. بخاری کی روایت ہے 2017 نمبر پر حضرت عائشہ نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. سیدنا ابو سعید نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا. پھر آپ 20ویں تاریخ کی صبح کو باہر تشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھے لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی مگر میں اسے بھول گیا، یا یہ فرمایا بھلا دیا گیا، بس اب تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. لہٰذا جس شخص نے رسول اللہ کے ہمراہ اعتکاف کیا ہے وہ اس آخری عشرے میں پھر اعتکاف کرے. چنانچہ ہم سب نے اعتکاف کیا اور اس وقت ہم آسمان پر ابر کا یعنی بادل کا نشان بھی نہ دیکھتے تھے کہ یکا یک ایک بادل آیا، برسنے لگا، یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی اور وہ کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی. اس کے بعد نماز قائم کی گئی تو میں نے رسول اللہ کو کیچڑ پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ میں نے آپ کی پیشانی پر مٹی کا دھبا نماز کے بعد بھی دیکھا. یعنی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کے خواب میں جو سچی بات دکھائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور مٹی آپ کے ماتھے پہ لگی، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وہی لیلۃ القدر تھی. لیکن یہ کسی ایک رات میں فکس نہیں ہے. آپ نے 5 راتوں کی تعین کی، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں.
سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو جب 9، 7 یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات کو۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا ابو المنذر مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ہمارے صاحب عبداللہ ابن مسعود سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو شخص سارا سال قیام کرتا رہتا ہے وہ اسے پا لے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ ابو عبد الرحمن یعنی ابن مسعود پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ رمضان میں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ناپسند کیا کہ لوگ صرف رمضان ہی میں تقیہ کر لیں گے، انہوں نے چاہا کہ لوگ اس پر تقیہ نہ کریں۔ پھر سلیمان اور مسدد دونوں نے کہا قسم اللہ کی یہ رمضان کی 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نہ کیا۔ میں نے کہا ابو المنذر آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ انہوں نے کہا اس سلامت سے جو رسول اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1378 نمبر پر، ترمذی کی روایت 3351 نمبر پر۔ حدیث نمبر 976 ہے، سیدنا ابن عباس اسی طرح ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے جب 9 راتیں گزر جائیں یعنی 29ویں رات، یا 7 باقی رہ جائیں یعنی 23ویں رات۔ آپ کی مراد شب قدر سے تھی۔ مرحبا